ابھی یہ کہا گیا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہر ناکام شخص کے پیچھے ایک سے زیادہ ہوتی ہیں۔ میری پیدائش کے بارے میں قیاس و تخمین سے کام لے کے برخوردار انیق احمد نے بڑا پرفضا نقشہ کھینچا ہے کہ ہوا چل رہی ہوگی، پھول کھل رہے ہوں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میری پیدائش 1 محرم کو ہوئی تھی۔ اشارتاً اور کنایتاً یہ بھی کہا جاتا ہے اور ابن انشا کا دل بڑھانے والا مشفقانہ قول دہرایا جاتا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ عہد یوسفی سے کیا مراد ہے؟ اس ترکیب لطیف سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کا دامن بنیت گناہ پیچھے سے کھینچا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف کا لہذا عہد یوسفی کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، مگر یقین جانیے یہ خود اپنے ہاتھ سے پھاڑا گیا ہے، اس لیے کہ کوئی زلیخا یہ بے لذت زحمت اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خبر نہیں، مردوں کی خواہش ہے، حادثہ نہیں، حسرت ہے۔ ایک شعر سنیے: اے دوست تجھ کو دامن یوسف کا واسطہ، آجا کبھی تو آجا کبھی تو دست زلیخا لیے ہوئے۔ میں آپ کو اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اقتباسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کچھ مطبوعہ ہیں، کچھ غیر مطبوعہ، کچھ سنے ہوئے، کچھ ان سنے، کچھ سنی انسنی کر دینے کے لائق، کچھ ناقابل نشر و اشاعت مگر لائق سماعت، غیبت اور اسکینڈل کی طرح۔ جو حصے آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں انہیں بھی فقیر کا تحفہ قند مقرر جان کر خندہ مقرر سے نوازیے۔ احباب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ پبلک میموری از پرووربیلی شارٹ۔ میں نے ایک دن مرزا عبدالودود بیگ سے کہا کہ ہر لحظہ ہے غالب کی نئی شان نئی آن۔ غالب کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی میں اس کا دیوان اٹھا کر پڑھتا ہوں تو اس کا ہر شعر بالکل نیا لگتا ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ بولے کہ بھائی میرے، اس میں غالب کی عظمت سے زیادہ تمہارے حافظے کی کمزوری کو دخل ہے۔ پھر یہ اضافہ فرمایا کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا، ہر چیز ہر بات نئی نئی سی لگتی ہے سوائے بیوی کے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ کراچی میں لوگ میرا شمار پردہ نشین ادیبوں میں کرتے ہیں، گو کہ میں خود کچھ زیادہ ہی خوشگمان ہوں۔ ایک مدت سے خود کو ادبی اعتکاف میں تصور کرتا ہوں۔ ادبی نوعیت کی محفلوں میں شرکت اور لب کشائی سے گریزاں رہتا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی شرمیلے آدمی ہیں، جب تک 200-300 کا مجمع نہ ہو کھلتے نہیں۔ یہاں اپنے ورود کی وجہ اور جواز کے بارے میں صرف ایک شعر کا آدھا نقاب الٹ سکتا ہوں: لایا ہے تیرا شوق مجھے پردے سے باہر۔ کچھ دن ہوئے کراچی میں میرا تعارف ایک خاتون سے کرایا گیا
جن کے افسانوں کی تقریب رونمائی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ دوسرے دن صبح صبح ان کا فون آیا، کہنے لگی دیکھیے مایوس نہ کیجیے گا، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ میں حیران کہ یا اللہ کل شام ہی تو تعارف ہوا ہے، یہ ساری زندگی کہاں سے آ گئی؟ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولیں، وعدہ کیجیے کہ فرمائش پوری کریں گے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر فرمائش طفلانہ یا مہمل ہوئی تو ضرور پوری کروں گا۔ فرمایا آپ اس طرح نہ ٹالیے، میں سیریس ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے زیادہ سیریس ہوں۔ بولی چھوٹی سی فرمائش ہے، پکا وعدہ کیجیے۔ میں نے بیوی کو حاضر و ناظر جان کر کہا وعدہ ہے پکا، آپ کی ہر قابل اشاعت فرمائش پوری کروں گا، بشرطے کہ مجھے کسی تقریب میں صدارت کے لیے نہ کہا جائے، مہمان خصوصی نہ بنایا جائے، کسی کتاب کا مقدمہ یا فلیپ لکھنے کی فرمائش نہ کی جائے، کتاب کی رسم اجرا پر مضمون نہ پڑھوایا جائے، انٹرویو کے لیے نہ کہا جائے۔ ریسیور اور تکلف دونوں کو بالائے طاق رکھ کر بولیں، یوسفی صاحب پھر آپ میں رہ کیا گیا؟ خواتین و حضرات، اس وقت ایک رہا سہا آدمی بعد ادائے آداب و معذرت آپ سے مخاطب ہے۔